رات کو پیاز کھانا اسلامک اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں؟ کیا کفن پر خمس دینا ضروری ہے؟ ایسے واٹر پارک میں جہاں نامحرم موجود ہو جانے کا کیا حکم ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے پروگرام میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر وعافیت ہوں گے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، ضاد التوانیہ بالعزم، سستی کا مقابلہ پکے ارادے اور عزم کے ذریعے سے کرو۔ یقیناً انسان جب کسی کام کو لگاتار کرتا ہے تو اسے تھکن کا احساس ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک شیطانی حربہ بھی ہے۔ شیطان انسان کو تھکن کا احساس دلاتا ہے۔ مولا کائنات کی اس حدیث کے مطابق اگر انسان اپنے اس تھکن کے احساس کو دور کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک بہت ہی بہترین فارمولہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان پکا ارادہ کرے، عزم کرے کہ ہمیں تھکنا نہیں ہے بلکہ ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، تو پھر یہ احساس تھکن نہیں ہوگا۔ دوستو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا نامحرم کی موجودگی میں واٹر پارک میں نہانے کے لیے جایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کے جواب کو تھوڑا توسیع دیتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ چاہے واٹر پارک ہو، سوئمنگ پول ہو یا ہر وہ جگہ مثلا سمندر کا کنارہ ہو جہاں پہ مرد اور عورت، محرم نامحرم، عریاں ہو کے برہنہ ہو کے گھومنے ٹہلنے کے لیے آتے ہیں اور بے پردگی ہوتی ہے، پردے کا خیال نہیں ہوتا، ایسی ان تمام جگہوں پر آیت اللہ سستانی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو حرام میں پڑنے کا خطرہ ہو، بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر اگر حرام میں پڑنے کا خطرہ نہ بھی ہو تب بھی ایسی جگہ جانا صحیح نہیں ہے۔ یعنی اگر واٹر پارک میں مرد اور عورت دونوں ساتھ میں نہاتے ہوں تو ایسی جگہ پہ نہانا جائز نہیں ہے۔ انسان کو پرہیز کرنا چاہیے چونکہ حرام میں پڑنے کا خطرہ ہے، اور اگر حرام میں پڑنے کا خطرہ نہ بھی ہو تب بھی ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے جہاں پہ گیدرنگ میں مرد اور عورت دونوں ہوں، ساتھ میں ہوں، برہنہ ہوں، لخت ہوں، تو ایسی جگہ جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر کوئی ایسا واٹر پارک ہے، ایسا سوئمنگ پول ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں صرف میاں بیوی ہسبینڈ وائف ہیں تو یہ دونوں ایک ساتھ نہا سکتے ہیں، ان کے نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر محرم اور نامحرم دونوں ساتھ میں ہوں تو دونوں کا ساتھ میں نہانا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ سبیل میڈیا گروپ ان تمام مومنین اور جوانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ جنہوں نے ابھی تک کسی بھی طریقے سے سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کیا ہے۔ مزید سپورٹ کے لیے پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کی رقم کے ذریعے سے بھی سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے تمام چینل، چاہے وہ سبیل مودت ہو، سبیل میڈیا ہو، سبیل قرآن ہو، سبیل کڈس ہو، سبیل ٹونس ہو، ہماری یہ گزارش ہے آپ سے کہ آپ ان تمام چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دیگر مومنین کو بھی دعوت دیں تاکہ پیغام محمد و آل محمد زیادہ سے زیادہ عام ہو سکے اور آپ بھی اس کے ثواب میں شریک ہو سکیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کیا کفن پر خمس واجب ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ضروری ہے کہ اس موضوع کی طرف ذرا سی توجہ کی جائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے خمس کا۔ فروع دین میں سے ایک ہے۔ فروع دین واجبات ہیں، یعنی یہ چیزیں ہمارے اوپر واجب ہیں، ہم بہت آسانی سے اس سے گزر نہیں سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیت صراحتاً موجود ہے جہاں خمس کے واجب ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ 10ویں پارے کی پہلی آیت، یا ایگزیکٹ اگر کہا جائے تو سورہ انفال کی 41 نمبر کی آیت، یہ وہ آیت ہے جہاں پہ وہ خمس کے واجب ہونے کا اعلان ہو رہا ہے۔ خداوند عالم کیا فرما رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ اور یہ جان لو کہ تمہیں جس چیز سے بھی فائدہ حاصل ہو اس کا 1/5 یعنی 5واں حصہ اللہ، رسول، ان کے قرابت دار، یتیموں، مسکینوں اور مسافران غربت کے لیے ہے۔ ساتھ میں کنڈیشن بتا رہا ہے کب ہے؟ اگر تمہارا ایمان اللہ کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر ہے جو اس نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہم اس کو آسانی سے ان چیزوں سے گزر نہیں سکتے ہیں۔ اس آیت میں 6 لوگوں کا ذکر ہے، خدا کے ساتھ ساتھ
ساتھ 5 لوگ اور ہیں۔ پروردگار عالم دیکھیے، سنا ہے آپ نے بارہا، آپ جانتے ہیں، ایک ہوتا ہے حق اللہ، ایک ہوتا ہے حق الناس۔ جو خداوند عالم کا حق ہے، پروردگار عالم اپنا حق اور حصہ ہر جگہ معاف کر سکتا ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، سب کچھ ہے پروردگار، وہ اپنے حصہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن ناس، چاہے وہ رسول اللہ ہوں، چاہے وہ مسافر غربت ہو، غریب مسافر جو کہیں کسی دوسرے شہر میں پھنس گیا، یہ 5 لوگوں کا حق خداوند عالم معاف نہیں کرے گا جب تک یہ خود اپنا معاف نہ کر دیں۔ تو یہ حق الناس میں آتا ہے۔ حق الناس انسان کے پیر کی بیڑی بن جاتی ہے آخرت میں، تو لہذا اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ روایات بہت زیادہ ہیں اس سلسلے میں، پروردگار ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ احکام اسلامی کے اوپر عمل کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ کفن کے اوپر خمس ہے یا نہیں؟ سیدھا سا جواب یہ ہے کہ کفن کے اوپر خمس ہے۔ ہم نے اگر خمس دیے ہوئے پیسے سے کفن خریدا ہے، مخمس پیسہ تھا ہمارا، خمس دے چکے تھے، اور اس کے بعد اس پیسے سے ہم نے کفن خریدا ہے، تو اب یہ کفن ہمارے پاس 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 50 سال، اللہ نے عمر دیا 100 سال، یہ کفن ہمارے پاس موجود رہے گا، تو اس کے اوپر پھر دوبارہ خمس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے خمس دیے ہوئے پیسے سے اس کفن کو نہیں خریدا ہے، اور جیسے ہم اپنے دوسرے کپڑے خریدتے ہیں، دوسری چیزیں خریدتے ہیں، سامان خریدتے ہیں، یہ کفن ہم خرید کر کے لے آئے، ہم نے گھر میں رکھ دیا، 1 سال کی مدت اس کے اوپر گزر گئی اور یہ استعمال نہیں ہوا، اب اس کفن کے اوپر خمس دینا ہے ہم کو۔ اب جب خمس دیں گے تو معیار کیا ہوگا خمس 1/5 دینے کا؟ جو اس تاریخ میں، ان دنوں میں جو قیمت ہوگی کفن کی، اس اعتبار سے دینا، اس قیمت کا حساب نہیں کریں گے جس قیمت میں ہم خرید کر کے لے آئے تھے 2 سال 5 سال یا 1 سال پہلے۔ پریزنٹ قیمت کیا ہے کفن کی، اس اعتبار سے ہم اس کا حساب کریں گے۔ اب دوسرا سوال یہ تھا کہ گفٹڈ کفن کے اوپر خمس ہے یا نہیں؟ کسی نے کفن دے دیا ہم کو، تو اب یہاں پہ 2 الگ الگ چیزیں۔ ہماری ذمہ داری دیکھیے یہ نہیں ہے کہ ہم جا کر کے پتہ کریں کہ جس نے ہمیں گفٹ کیا ہے اس نے خمس نکالے ہوئے پیسے سے خریدا ہے یا خریدنے کے بعد اس نے خمس دیا ہے یا نہیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم مقلد کس کے ہیں، کیونکہ یہاں فتوے فرق کرتے ہیں۔ اگر ہم آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ کے مقلد ہیں تو یہ کفن یا کوئی بھی دوسرا گفٹ جو بھی ہے جو ہمیں کسی نے گفٹ کیا ہے، اب اس کے اوپر 1 سال گزر جائے 2 سال گزر جائے، اس کے اوپر خمس واجب نہیں، کیونکہ آقا خامنئی کے یہاں گفٹ کے اوپر خمس واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم آیت اللہ سستانی یا دوسرے تمام مراجع کے مقلد ہیں تو ان تمام مراجع کرام کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ کفن ہمارے پاس 1 سال باقی رہ جائے اور استعمال نہ ہو تو اس کا خمس ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ تمام مراجع کرام ان کے یہاں گفٹ کے اوپر اور ہدیوں کے اوپر خمس واجب ہے، لہذا کفن کے اوپر بھی خمس واجب ہو جاتا ہے۔ ایک سوال اور یہیں پہ ایجاد ہوتا ہے کہ جنازہ رکھا ہوا ہے، کسی نے بھی گفٹ کر دیا کفن کی، یہ کفن ہے، آپ مرحوم کو یا مرحومہ کو یہ کفن دے دیجیے، تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم پوچھیں جا کر کے، پتہ کریں بھائی تم نے کفن جو ہم کو دیا ہے اس کا خمس ادا نہیں کیا ہے، خمس نکالے ہوئے پیسے سے خریدا ہے یا بغیر خمس کے پیسے سے خریدا ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کسی طرح کی بھی۔ ہاں اگر ہم کو اس بات کا اطمینان نہیں ہے، یعنی ہم کو شک ہے دیا ہے نہیں دیا ہے، تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، ہم کو یقین ہو جائے، اگر یقین ہے کہ نہیں دیا ہے تو ہم کو دینا ہے، لیکن اگر یقین نہیں ہے، ڈاؤٹ ہے، ہم کو پتہ نہیں دیا ہے نہیں دیا ہے، تو اس صورت میں ہمارے پر کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے۔ آیت اللہ سستانی کیا یہ ہے کہ ہر کنڈیشن میں آپ کے اوپر کچھ نہیں ہے، جس نے دیا ہے فوراً آپ پہنائیے مردے کو اور اس کو دفن کیجیے لے جا کر کے۔ اور آیت اللہ خامنئی کیا یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے اس بات کا کہ اس نے نہیں دیا ہے تو آپ دے دیجیے، اور اگر یقین نہیں ہے تو آپ کے اوپر کسی طرح کا کوئی خمس واجب نہیں۔ مومنین کرام، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہے تو آپ یہی کمنٹ باکس میں اپنے سوال کو پوچھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اب ہمارے دیے گئے انسٹاگرام پیج پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے سوالات کے جوابات جلد سے جلد آپ تک پہنچائیں۔ ہاں اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی جی میل آئی ڈی پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں مرجع وقت کا نام جن کی آپ تقلید کرتے ہیں ہر صورت میں ضرور لکھیں تاکہ ان کے فتوے کے مطابق آپ تک آپ کے جوابات پہنچائے جا سکیں۔ رات میں پیاز کھانا کیسا ہے؟ آیت اللہ سستانی اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاز ہماری غذا کا ایک اہم حصہ ہے اور اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی نئے شہر جاتا ہے تو وہاں کی پیاز کھا لے، اس سے اس شہر کی وبا سے وہ محفوظ رہے گا۔ اسی طرح سے امام صادق علیہ السلام ایک روایت میں فرماتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان پیاز کھائے، چاہے وہ کچی پیاز ہو یا پکی ہوئی۔ اور جہاں تک میں نے روایتوں کو دیکھا ہے، کہیں پہ بھی ہمیں یہ نہیں ملا کہ رات کو پیاز کھانا مکروہ ہے، لہٰذا دن ہو یا رات ہو پیاز کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں روایت میں یہ ضرور ملتا ہے کہ اگر کوئی کچی پیاز کھاتا ہے تو ایسا شخص مسجد میں نہ جائے، ممکن ہے اس کے منہ کی بدبو سے دوسرے نمازیوں کو اذیت ہو۔
اسی وجہ سے آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں وہ شخص جس نے پیاز کھایا ہے، یہاں پہ مراد پیاز سے کچی پیاز ہے، کہ اگر اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے اور اس کی مہک سے نمازیوں کو اذیت ہوگی تو اس کا مسجد میں جانا مکروہ ہے۔ دیکھا جائے تو آیت اللہ سیستانی یا حدیث میں جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے وجود سے دوسرے مومنین کو اذیت نہ پہنچے۔ اب یہ صرف پیاز سے ہی مخصوص نہیں ہے، اب اگر کسی کے بدن سے بدبو آ رہی ہے یا کسی کے موزے سے بدبو آ رہی ہے تو ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ وہ ان بدبودار چیزوں کو دور کرے اور اس کے بعد مسجد میں یا مجلسوں وغیرہ میں جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا 13 نمبر انلکی ہے؟ کسی بچے کو گود لینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کوئی عورت پیریڈ کی حالت میں مجلس میں جا سکتی ہے یا علم اور تابوت کو مس کر سکتی ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔